اپنی روٹین کے مطابق وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ بیڈ روم کو لاک کرنے کے بعد پہلی نظر اس کی ہمیشہ اب بیڈ پر جاتی تھی جہاں وہ مزے سے سونے کا فعل انجام دے رہی ہوتی تھی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ آج بھی میں آتا اور تم میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ محو نیند حیام پر نظر ڈالتا سوچ رہا تھا۔ سوچ کو جھٹک کر وہ آگے بڑھا۔ براؤن لیدر کی جیکٹ جو وہ ہمیشہ پہن کر رکھتا تھا اسے اتار کر ہینگ کر کے الماری میں رکھی۔ بلیک ٹی شرٹ کو اتار کر صوفے پر ڈالا تھا۔ گھڑی موبائل لے کر اپنے بیڈ کی جانب پہنچا تھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ماننا پڑے گا بہت سوتی ہو تم، صبح دن رات ہر وقت۔ انجانے میں وہ بار بار اسے ہی سوچ رہا تھا۔ باتھ روم سے 20 منٹ بعد وہ باہر آیا تھا۔ ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں وہ اس وقت خود کو فل فریش محسوس کر رہا تھا۔ ذرا سی بھی دن بھر کی تھکن اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ بیڈ پر لیٹتے اسے یاد آیا کہ وہ کل رات کتنا لیٹ سوئے تھے اور اب تو صرف 12 ہی بجے تھے۔ حیام اس کی طرف پشت کیے سوئے ہوئے تھی۔ وہ سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ جب چھت کو گھورتے ہوئے وہ تھک گیا تو اس نے حیام کی طرف کروٹ لینا چاہی، لیکن جیسے اس نے کروٹ لینے کے لیے رخ بدلا تبھی اسے اپنی کمر کے نیچے کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ اٹھنے پر اس نے اپنے نیچے کچھ ڈھونڈا تو اسے سلیپنگ پلز کی شیشی ملی۔ یہ یہاں کیسے آئی؟ وہ کھلی شیشی کو دیکھ کر حیرت سے بولا، لیکن پھر ذرا سا رکا۔ اس نے قریب ٹیبل پر دیکھا تو وہاں ادھر ادھر کچھ گولیاں اور بکھری پڑی تھیں۔ کچھ حیام کے وجود کے نیچے تھی۔ اس کی زبان اٹکی تھی۔ حیام جھٹکے سے اس نے اس کا کندھا پکڑ کر رخ اپنی جانب موڑا۔ اس نے نظر حیام کے چہرے پر ڈالی تھی جو بالکل زرد پڑا تھا۔ حیام، اس نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا لیکن وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوئی، بالکل بے سود پڑی رہی۔ جلدی سے اس کی کلائی تھامی تھی اور نبض چیک کی جو بالکل ہی مدھم تھی۔ ارے یہ کیا کیا؟ وہ جلدی سے الٹے پاؤں بیڈ سے اترا تھا اور تیزی سے قیمتی چیزیں اٹھائیں۔ چیزیں رکھنے کے بعد اسے حیام کو گود میں لیا اور بھاگتے ہوئے تقریباً حیام کو لے کر گیا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اس نے 17 منٹ میں کیا تھا۔ سورت سے وہ اسے لے کر ہاسپٹل کے اندر آیا۔ ایمرجنسی کی صورت میں اسے پرائیویٹ روم میں لے گیا۔ اپنے کارڈ کی بنا پر اس نے یہ کام لمحوں میں کرایا تھا۔ روم کی ونڈو سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بے جان سی وہ بیڈ پر پڑی تھی جبکہ چہرے پر آکسیجن ماسک تھا۔ سانس نہ آنے کی صورت میں یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں ہی وہ فکر مندی سے آدھا ہو گیا تھا۔ ایک منٹ بھی نہ بیٹھا تھا۔ کتنی دیر سے وہ یہیں سٹل کھڑا اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس دارم بھی نہ تھا جو ہر وقت ہر پوزیشن میں اس کو تسلی دیتا تھا، لیکن ابھی وہ اسے بہت مس کر رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر روم سے باہر آیا تھا۔ شی از فائن، وہ اس کے قریب آ کر بولے۔ ٹھیک، بٹ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ڈاکٹر؟ وہ بر وقت بولا تھا۔ یا سائیڈ ایفیکٹ لائک ڈائریا، کانسٹیپیشن، ہارٹ برن، انیمیا، یہ سب ہوتا اگر وہ زیادہ مقدار میں لے لیتی دوائیاں، مگر ایک دو سے زیادہ سے زیادہ انہیں اب ویکنیس ہوگی۔ بٹ یو شوڈ ٹیک کیئر آف ہر پراپرلی، بیسٹ آف لک۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھے تھے اور وہ روم میں گیا۔ وہ اب تک سو رہی تھی۔ انہیں یہاں 1 گھنٹہ بھر ہو چکا تھا جبکہ ڈاکٹر نے صبح تک ہوش میں آنے کا کہا، مطلب وہ صبح تک سوتی رہے گی۔ ڈاکٹر سے اجازت لے کر وہ اسے اسی حالت میں گھر لے آیا تھا۔ اپنے بیڈ روم کے بیڈ پر اسے ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ نہانے گیا تھا۔ ذرا ہی دیر میں وہ باہر آیا تھا۔ بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ دل تو کیا کہ اسے بھی چینج کرا دے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کی مرضی یار تم کیوں مجھے مشکل میں ڈالتی ہو؟ وہ اس کے بال سنوارتا تکیے پر کرتا لاچارگی سے بولا۔ اچھا لگتا ہے تمہیں گھر چھوڑ کے بھاگنا، الٹے سیدھے کام کرنا اور مجھے پریشان کرنا؟ اس کا ہاتھ تھامتا وہ مدھم آواز میں، حیام اٹھ جاؤ، اب اٹھو، میں تمہیں باتھ روم لے چلتا ہوں۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اچھا پہلے ناشتہ کر لو پھر چینج کر لینا۔ ابھی وہ لوگ بات کر رہے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اس کی بات پر غور نہ کرتا اٹھا تھا۔ ناشتے کے بعد اس کے سوئے ہوئے اوسان ٹھیک ہوئے تھے۔ ضامن نے کتنا کچھ اسے کھلا دیا تھا۔ 5 منٹ کے بعد ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ناشتے کا سارا سامان اٹھانے لگی۔ کل کہاں تھے آپ لوگ؟ وہ اب کی بار تیز لہجے میں بولا تھا۔ ملازمہ نے الجھن آمیز نگاہوں سے ضامن کو دیکھا، پھر اس کے کندھے سے لگی حیام کو۔ آئندہ بی بی کو اکیلا مت چھوڑنا، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے۔
وہ حکمیہ انداز میں بولا تھا اور وہ سر ہلاتی روم سے چلی گئی تھی۔ تم نے پھر کل بھاگنے کی کوشش کی ہے حیام؟ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ اتنی ہی سنجیدگی سے حیام سے بولا۔ میں گھر پر ہی تھی۔ وہ اب کافی سنبھل چکی تھی، آہستگی سے بولی۔ تم تھیں تو گھر پر ہی، لیکن سلیپنگ پلز کھا کر تم نے مجھ سے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ تمہیں مجھے ستا کر سکون ملتا ہے، رائٹ؟ سکون تو ملے گا ہی، میں کون سا تمہارا اپنا ہوں؟ اپنا ہوتا تو ایسے نہ کرتی، کچھ بھی بار بار، لیکن میری ذات، میرے وجود کی تمہارے سامنے کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ میں ہی پاگل ہوں جو تمہیں بار بار بیوی کہہ کر اس لیے مخاطب کرتا ہوں تاکہ تمہیں سن کر محسوس ہو، احساس ہو کہ تم کسی کی بیوی ہو، کسی کی عزت ہو، کسی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو، ورنہ مجھے شوق نہیں ہے بیوی کہنے کا۔ میں بھی تمہارا نام لے سکتا ہوں، بٹ مجھے لگتا تھا اگر میں یہ کہتا ہوں تو اس لیے کیونکہ سب میں اور مجھ میں تو فرق ہے نا۔ سب کے لیے تم حیام ہو لیکن میرے لیے تو میری بیوی ہو۔ وہ ناراضگی سے کہتا جا رہا تھا جبکہ حیام دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ غور تو اس نے کیا تھا کہ وہ بالکل سب سے الگ، شاید کوئی پہلا ہی ہوگا جو اپنی ہی بیوی کو بیوی کہہ کر مخاطب کرتا ہو۔ یا وہ یہ سمجھتی تھی کہ ضامن کو یقین ہی نہ تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، تبھی وہ اسے بیوی کہہ کر یقین دلانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس قدر گہرائی سے سوچتا ہوگا اسے کہاں معلوم تھا۔ اتنے التفات پر اس کے رخسار پر آنسو پھیلے۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی صرف اتنا ہی بول پائی۔ اب میں نے رونے کا تو نہیں کہا۔ وہ اس کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہوا اٹھا۔ ڈاکٹر نے اسے بالکل ٹینس فری رکھنے کا کہا تھا۔ مجھے آتا ہے رونا۔ وہ اب بیٹھے سے لیٹ گئی۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی صرف اتنا ہی بول پائی تھی۔ اب میں نے رونے کا نہیں کہا۔ وہ اس کو روتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بالکل ٹینشن فری رکھنے کا کہا تھا۔ مجھے آتا ہے رونا۔ اب وہ بیٹھے سے لیٹ گئی تھی، یا اس سے زیادہ اس میں سکت بھی نہ تھی۔ اوکے، لیکن اگر اب تم ایسا کچھ کرو گی تو میں اپنی پسٹل سے تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اس کا حلق خشک سا ہونے لگا تھا۔ کتنی دیر سے وہ پریشان تکلیف میں تھا۔ اس نے کچھ کھایا پیا تک نہ تھا۔ پانی کی تلاش میں نظر حیام کی سائڈ ٹیبل پر گئی تاکہ پانی سے بھرا جگ اور گلاس لے سکے۔ پانی تو وہ البتہ نہ لے سکا تھا، لیکن سفید کاغذ اسے ضرور ملا تھا۔ کاغذ اٹھا کر اسے پڑھنا چاہا تھا اور لفظ پڑھ کے وہ گنگ رہ گیا تھا۔ کیا یہ تم نے لکھے ہیں؟ حیرت کے شدید جھٹکوں نے ضامن کو آن گھیرا تھا۔ وہ کاغذ پر لکھے لفظوں کو اپنے لبوں سے لگاتا پرسکون ہوا اور اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ اب وہ دونوں بے حد قریب تھے اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح کے 10 بجے ضامن کی آنکھ پہلے کھلی تھی۔ اپنے اطراف نظر دوڑا کر وہ محظوظ ہوا تھا۔ جس طرح ضامن اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر سویا تھا، اسی طرح وہ اس کا ہاتھ بچوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ایک کندھے پر اور سر پر رکھ کر سو رہی تھی۔ ایک عجیب سا احساس ضامن کے اندر پیدا ہوا تھا۔ یہ شاید پہلی دفعہ تھا کہ اپنا ہاتھ اس کے چھوٹے چھوٹے ملائم نرم ہاتھوں میں دیکھ کر اسے اچھا لگا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ آیا تو وہ ویسے ہی سو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ صبح تک ہوش میں آ جائے گی، لیکن وہ اب بھی ویسے کی ویسے ہی تھی۔ وہ تیار ہو کر اس کے پاس واپس آیا تھا۔ حیام، اٹھ جاؤ اب، وہ نرمی سے پکارتا اس کا گال سہلاتا آہستگی سے بولا تھا۔ 2-3 بار ایسا کرنے پر وہ ہلکا سا کسمسائی تھی۔ آفس کے بعد وہ شاپنگ مال آیا تھا۔ اس کے لیے لیٹسٹ فون خریدا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت اس کے ذہن میں آئی تھی۔ خوش کرنے کے لیے مزید کیا کروں؟ وہ شاپ سے باہر آ کر سوچنے لگا۔ شاپنگ کر لیتا ہوں۔ شاپنگ دیکھ کر ہر لڑکی خوش ہو جاتی ہے، لیکن وقت بہت ہو جائے گا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 8 بج رہے تھے۔ بہرحال ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے آ کر کچھ خریدا تھا۔ رات کے وقت وہ اسے لان میں لے آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر اسے چہل قدمی کروائی تھی، پھر واپس کمرے میں آ گئے تھے۔ صبح حیام کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ کل جلدی گھر جانے کی صورت میں اسے آج سویرے ہی نکلنا پڑا تھا۔ کام پر کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ آفس پہنچتے ہی اسے دارم ضامن کے آفس میں بیٹھا نظر آیا۔ اوئے تو کب آیا؟ ضامن اسے اچانک اپنے آفس میں دیکھ کر ایک دم سرپرائز ہوا تھا۔ کل رات۔ کیسا ہے تو؟ وہ ضامن کے گلے لگتے بولا تھا۔ آئی ایم فائن، تو سنا؟ ابھی تو پروگرام تھا نہ رکنے کا تیرا مزید وہاں؟ وہ کوٹ اتارتا کرسی کی پش پر لٹکاتا بولا۔ اب سارے کام ہو چکے تھے تو رکنے کا کیا سوال؟ پھر میں آ گیا، ویسے بھی یہاں کام بہت ہے۔
دارم خاص لہجے میں بولا تھا۔ اس کا صاف اشارہ دھیان سامیہ کی طرف گیا تھا۔ کس طرح وہ اس کے سامنے بچھی چلی گئی تھی۔ ایک مسکراہٹ اس کے انابی لبوں پر پھیلی تھی۔ اچھا کیا۔ ضامن اس کی مسکراہٹ کو نوٹ نہ کر سکا کیونکہ وہ ساتھ ہی موبائل بھی آن کر چکا تھا۔ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ ہماری بھابھی۔ اب وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ صرف تیری بھابھی، ہماری نہیں۔ ضامن نے نظر اٹھا کر اسے گھورا تھا جو اب بھی مسکرا رہا تھا۔ سمجھ آ رہا ہے مجھے سب، دارم ہنستے ہوئے بولا۔ یار میرا مطلب ہے کہ تو رشتہ تو نہ بگاڑنا، وہ صرف تیری بھابھی ہے۔ وہ سنبھل کر آرام سے بولا تھا۔ دارم کی مسکراہٹ اسے زہر سی لگی تھی۔ آخر وہ کیسے اس پر ہنس سکتا ہے؟ مجھے آ رہا ہے سمجھ، ڈونٹ وری، بچہ تو نہیں ہوں نا میں۔ دارم اب اس کو تنگ کرنے لگ گیا تھا۔ ضامن کی دکھتی رگ کو وہ اچھے سے جانتا تھا۔ What do you mean؟ ضامن نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ ضامن کو واقعی اب زہر لگ رہا تھا۔ I mean اب گڈ نیوز کب سنا رہے ہیں آپ؟ دارم آسانی سے بولا تھا۔ کون سی گڈ نیوز؟ کیسی گڈ نیوز؟ وہ بالکل نہیں سمجھا تھا۔ ایسی کیا گڈ نیوز تھی جو اسے سنانی تھی؟ بچے نہ بنو اب تم، دارم جھنجھلایا تھا، لیکن اس کا نہ سمجھنا اسے ضرور کھلا گیا تھا۔ میں تجھے کیا لگ رہا ہوں ابھی؟ اس نے موبائل بند کر کے ٹیبل پر رکھا۔ مجھے چاچو کب بنا رہا ہے تو؟ وہ گڈ نیوز۔ دارم نے ٹیبل پر پڑی ایک فائل اٹھا کر ضامن کے سر پر ماری تھی۔ اوقات میں رہو، وہ تیز آواز میں چلایا تھا اور کرسی سے بھی جھٹکے سے اٹھا تھا۔ دارم کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ میں تیرا یہ دانت توڑ دوں گا، اندر رکھ انہیں۔ ضامن بھیڑا تھا۔ اوکے رکھ لیے اندر۔ دارم مسکراہٹ روک چکا تھا۔ ضامن اس کے سنجیدہ ہونے پر دوبارہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ تو زیادہ اوقات سے باہر آ گیا ہے، پتہ بھی ہے تو نے کیا کہا ہے، بے غیرت؟ وہ غصے سے لال ہوتا دو چار گالیاں اسے دل ہی دل میں دیتا بولا تھا۔ میں نے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کہا نا؟ تیرے بچوں کا میں چاچا ہی لگوں گا نا، خالو تو لگنے سے رہا نا۔ اب یہ ذرا سی میری خواہش کیا تو پوری نہیں کر سکتا؟ دارم اب بھی ہار نہ مانا تھا۔ تو یہی خواہش تو پوری کر دینا میری بھی۔ یہ خواہش ہے کہ میں بھی تیرے بچوں کا چاچا کہلاؤں۔ وہ الٹا اسی پہ بات رکھ گیا۔ کوئی بات نہیں، دوست پہ تو جان قربان ہے۔ یہاں تو ذرا سی تیری یہ خواہش ہے، اگلے سال تک تو یقیناً چاچا بن جائے گا۔ دارم کھلے سے بولا تھا۔ کیا بک رہا ہے؟ کہیں وہاں سے پاگل تو نہیں ہو کے آ رہا؟ ضامن بری طرح جھنجھلا گیا تھا۔ کچھ نہیں، میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ دارم کرسی سے اٹھتا جان چھڑاتا ہوا بولا۔ بات پوری کر کے جا۔ ضامن نے اس کی کلائی کو تھاما۔ زیادہ ڈیپ نہ جائیں ضامن صاحب۔ وہ اس سے کلائی چھڑواتا وہاں سے نکل گیا۔ سردی زیادہ لگ گئی ہے منحوس کو، ضامن منہ میں بڑبڑایا تھا۔ بیٹا کب تک ایسے رہو گے؟ میں تو ترس گئی ہوں تمہاری ہنسی دیکھنے کو۔ آرزو بیگم برہان کے کمرے میں بیڈ پر لاچاری سے بولی تھی۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، تبھی وہ اس کے کمرے میں تھی۔ ممی فیک اسمائل میں اپنے چہرے پر نہیں لا سکتا۔ وہ تولیہ گردن سے ہٹاتا صوفے پر ڈالتا، ٹی شرٹ پہنتا عام سے لہجے میں بولا تھا۔ بات لے کر وہ ابھی باہر نکلا تھا۔ میں کون سا کہہ رہی ہوں فیک ہنسو، میرا بچہ میرے لیے ہی صحیح، لیکن ہنسو بولو لڑو، کیا ہنسنے کی اب کوئی وجہ ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ دراز شیشے کے سامنے کھڑا وہ اپنے نم بال سیٹ کر رہا تھا۔ کیا میری کوئی اہمیت نہیں تمہارے سامنے؟ وہ دکھ سے بولی۔ ممی ہے آپ کی اہمیت، تبھی تو یہاں ہوں، ورنہ یہ شہر ہی برا لگ رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں جگہ تبدیل کر لوں، خود تو تبدیل ہو ہی چکا ہوں۔ وہ اب بیڈ پر واپس آتا چائے کا کپ لیتا بولا تھا۔ نہیں بیٹا، سارا بزنس خراب ہو جائے گا۔ ایسے تم سنبھل جاؤ، خود کو خوش رکھو۔ کیوں خود کو اس کے غم میں ضائع کر رہے ہو؟ تم میرے ایک ہی بیٹے ہو جان، ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ التجائی لہجے میں اس کا چہرہ تھامتے بولی تھی۔ لیکن امی مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ دکھ سمیت بولا تھا۔ جس کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو نا، وہ شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے۔ تم خود کو کیوں جوگی بنا رہے ہو جبکہ سب جانتے ہو؟ انہیں غصہ آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ممی، میرا دل کرتا ہے میں زیادتی کر چکا ہوں، میں کہیں نہ کہیں غلطی پر ہوں جو اب مجھے اس کی یاد جینے نہیں دے رہی۔ وہ کپ ٹرے میں پٹکتا بولا تھا۔ تم غلطی پر نہیں ہو، غلطی پر ہمیشہ سے ہی حیام تھی، تم نے اسے پہچاننے میں دیر کر دی۔ اب بھی تو وہ میریڈ ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون تھا وہ جس سے اس نے شادی کی۔ وہ بات بناتے ہوئے زہر اگل چکی تھی۔ نہیں ممی بس، اب نہیں۔
انہیں بالکل اچھا نہیں لگا، اس کا دل تڑپ اٹھا تھا، کہیں شدید درد ہوا تھا۔ برہان، میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو، بس اس بات کو ہفتہ گزر چکا ہے، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جیسے تیسے اصل بات پر آئی تھی۔ ممی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا میں شادی کے لائق لگتا ہوں آپ کو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا میں کسی اور کو۔ وہ طیش میں آیا تھا، غیظ و غضب کے عالم میں بولا تھا، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر تم انکار کرو گے تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی، شکل بھی نہیں دکھاؤں گی۔ وہ اس سے زیادہ غصے میں بولی، اب بلیک میل نہیں کر سکتی مجھے ممی۔ تمہاری شادی میں ماریا سے کرانا چاہتی تھی، لیکن تم حیام میں انٹرسٹڈ تھے۔ میں خاموش رہی کہ میرے بیٹے کی خوشی ہے، لیکن اب حیام کا تم خود دیکھ چکے ہو کہ وہ کیا کر گئی ہے تمہارے ساتھ۔ اب پھر ماریا کا آپشن ہے، وہ بہترین، ایجوکیٹڈ، خوبصورت لڑکی ہے اور سب سے بڑھ کر تم میں انٹرسٹڈ بھی ہے، لیکن خاموش تھی کہ تم حیام کے ساتھ خوش ہو، بٹ تم آئے روز اس کی انسلٹ کرتے ہو۔ اب ایسا نہیں ہوگا، ماریا سے تمہاری شادی اب میں کراؤں گی اور تم انکار نہیں کرو گے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کر چکی تھی۔ تو آپ یہ نہیں جانتی کہ اس کی مزید شادی ہونے میں کتنی انسلٹ کروں گا؟ تو آپ یہ نہیں جانتی کہ اس کی مزید شادی ہونے پر میں کتنی انسلٹ کروں گا؟ وہ درست لہجے میں بولا تھا، یہ مسئلہ تم دونوں کا آپس کا ہوگا، مجھے کوئی بحث نہیں کرنی۔ وہ کہہ کر غصے سے روم سے چلی گئی تھی، جبکہ برہان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کس طرح یہ سب کرے گا۔ انکل آخر کیا بات ہے؟ آپ ینگ پہ ینگ ہوتے جا رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ عدیل ہمدانی کے آفس میں بڑی شان سے بیٹھی، مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی تھی، شاید میں ینگ ہی رہنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ فائل پر جھکے ہوئے بولے، لہجے میں بھی شرارت تھی۔ ناٹ فیئر انکل، آپ ضامن کے بڑے بھائی ہی لگتے ہیں۔ وہ ان کی اس عمر پر بھی مینٹیننس دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی، کس قدر وہ خود کو بنا سنوار کر رکھتے تھے، ہر وقت سوٹڈ بوٹڈ، بال جیل سے جمائے، چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے رہتے تھے۔ اسی طرح ان کی بیگم بھی تھی۔ کیا خوب کہا ہے، ضامن صاحب تو ضامن صاحب ہیں، ہم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ شیر جوان اور ہم گیدڑ۔ وہ اب فائل بند کرتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، جو چھوٹی تو تھی لیکن اپنی عمر سے زیادہ مضبوط، بڑی پرے اعتماد، اس کی ایک ایک چال سے پورے اعتمادی بلا کا کانفیڈنس جھلکتا تھا۔ نہیں انکل، یو آر ہز فادر، بائی دا وے ویئر از ہی؟ بلیک جینز پر بلو شرٹ پہنے جس پہ سرخ بٹن تھے، اعتماد سے وہ کرسی پر بیٹھی اپنے میرون بالوں کو ہائی پونی ٹیل بنائے ہوئے ایک دوسرے میں پھنسائے بولی تھی۔ ضامن کے نام پر ان کی زبان کھلتے کھلتے رکی تھی، کہیں اسے برا نہ لگ جائے۔ وہ سنبھل گئے، ہاں میری پوسٹنگ بھی کراچی میں ہونے لگی تھی اس مشن کے بعد، لیکن الحمدللہ اب یہیں پر ہوں، لیکن ضامن دارم سے دور یہاں دل نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کراچی اچھی جگہ ہے۔ وجیہہ کا جب سے مشن کامیاب ہوا تھا اس کی پروموشن کراچی میں ہونے لگی تھی، لیکن وہ انکار کر چکی تھی۔ میرا بیٹا سنبھل کر رہا کرو تم، اور خیال بھی رکھا کرو یہاں بہتر ہو، اور تم بھی وہاں چلی جاؤ گی تو میرا اور تمہاری آنٹی کا دل کیسے لگے گا یہاں اکیلے؟ دارم اور ضامن تو ہیں ہی وہاں۔ وہ اس کو بارہا سمجھانا چاہتے تھے، باقی فیصلہ تو اس کا اپنا ہی ہونا تھا۔ جہاں بلا وہاں وجیہہ، وہ کندھے جھٹکتی مسکرائی تھی۔ بہرحال جب تک آج کل میں فارغ ہوں میں آپ کے ساتھ آفس سنبھالوں گی، وہ پیار سے انہیں آفر کر گئی۔ شیور میرا بیٹا، سب کچھ ہی تمہارا۔ وہ ہمیشہ اسے بیٹا ہی کہتے تھے، کیونکہ وہ نہ ہی ضامن سے کم تھی اور نہ ہی دارم سے، بلکہ ہمیشہ ان دونوں سے ایک قدم آگے رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو ملازمہ نے اسے کھانا پیش کیا، جبکہ حیام بیڈ روم میں ہی تھی۔ چلتا ہوا ایک نظر حیام پر ڈالتا، جو موبائل ہاتھ میں لیے نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل پر آیا تھا، کانچ کا گلاس پانی سے بھر کر وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ حیام، وہ آہستہ آواز میں بولا کہ وہ سن بھی نہ سکی۔ حیام، وہ ذرا تیز آواز میں بولا تھا کہ حیام کے ہاتھ سے موبائل نیچے گدے پر گرا تھا۔ جی، وہ بنا موبائل کی طرف دیکھے سہم کر بولی تھی۔ وہ پانی کا بھرا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا، چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ حیام نے گلاس اس سے لے لیا تھا اور ضامن کی بڑھائی ہوئی ٹیبلٹ تھامی تھی اور کھائی تھی۔ وہ اس کی اچھی طرح کیئر کر رہا تھا۔ اب سو جاؤ۔ وہ گلاس واپس لیتا حکمیہ انداز میں بولا اور خود لیپ ٹاپ اٹھا کر کھول کر بیٹھ گیا، جبکہ حیام اس کے کہنے کے بعد فوراً ہی موبائل واپس رکھتی تکیہ سیٹ کر کے سونے کو لیٹ چکی تھی۔
اس کا ایک ہی حکم حیام کے لیے کافی تھا۔ ذرا دیر میں ضامن کا موبائل بجنے لگا۔ موبائل اٹھا کر آنے والا اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھا، پھر دوسری نظر حیام پر ڈالی جو اس کی طرف کروٹ لے کر لیٹی تھی۔ حیام، وہ اس کی طرف کھسکتا ہوا برابر ہو کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتا بولا۔ حیام ایک دم اس کے کندھے کا زور محسوس کر کے اٹھ بیٹھی تھی۔ جی۔ وہ ذرا سی دور ہوئی، لیکن اس سے پہلے وہ بیڈ کے کنارے پر ہوتی، مزید دور ہوتی، زمین پر چلی جاتی۔ وہ ذرا سا دور ہوئی، لیکن وہ پہلے سے ہی بیڈ کے کنارے پر لیٹی تھی، مزید دور ہوتی تو زمین پہ جا گرتی۔ یہ تمہاری دوست کی کال ہے، اسے ریسیو کر کے سو جانا۔ وہ موبائل اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا اور ایک ہاتھ اس کے کندھے کے گرد رکھا تھا۔ نسوانی آواز سن کر سامیہ جلدی سے بولی تھی۔ آواز پہچاننے میں اسے 1 سیکنڈ لگا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ قسمت اس طرح مہربان ہو سکتی ہے۔ سوتے ہوئے اس نے ایسے ہی ضامن کا نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن امید نہ تھی کہ وہ کال اٹھائے گا۔ لیکن حیام کی آواز پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آواز میں نمی گھل گئی۔ کیسی ہو؟ کہاں ہو؟ آئی مس یو۔ وہ ایک ساتھ روتی کئی باتیں بول گئی تھی۔ سامیہ کے برعکس اس کا لہجہ عام تھا۔ خوشی کی لہر اس کے وجود میں نہیں دوڑی تھی، یا اسے لگا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی اپنے سے بات کر رہی ہے۔ تم ٹھیک ہو حیام؟ سامیہ پریشان ہو گئی۔ تم کیسی ہو؟ میں کراچی میں ہوں۔ وہ اس کی بات کا الٹ جواب دے چکی تھی۔ آئی ایم فائن۔ تمہیں معلوم بھی ہے تمہارے منحوس شوہر کو میں نے کتنی کالز کی، وہ کالز نہیں اٹھاتا۔ کتنا پریشان تھی کہ نہ جانے تمہیں کہاں لے کر مر گیا ہے، لیکن شکر ہے کہ تمہاری آواز آئی۔ میری زندگی کتنی پرکشش بنا دی تمہاری آواز نہیں۔ سامیہ سارا غصہ نکالتے بولی۔ وقت نہیں ملا ہوگا سامیہ، وہ ضامن پر چور نظر ڈال کر بولی تھی، جس کا دھیان تو لیپ ٹاپ پر تھا، لیکن وہ بخوبی سب سن رہا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھی تھی تو اسے بآسانی سب سنائی دے رہا تھا۔ کسے وقت نہیں ملا؟ سامیہ کو سمجھ نہ آیا۔ انہیں، وہ بہت ہی کم آواز میں بولی تھی کہ ضامن سن سکے۔ اس سے بات کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ اتنی آہستہ بولو گی تو تمہاری دوست بہری ہو جائے گی، آواز نکالو۔ ضامن آنکھیں دکھاتا بولا اور پھر اس کے کندھے پر زور دیا کہ حیام کا سر ضامن کے بازو سے لگا تھا۔ کیا اس کا رویہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ؟ کیا کر رہی تھی؟ میں آؤں گی کراچی اسی ہفتے، تم ایڈریس دے دینا مجھے ابھی۔ وہ ایک ساتھ بہت سے سوال کر چکی تھی۔ برائے کرم میڈم، آپ یہاں اتنی جلدی مت آئیے گا، نیولی میرڈ کپل ہیں ہمیں پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2-3 مہینے کے بعد چکر لگا لیں گی تو بہتر ہوگا۔ آپ کی دوست اس وقت مصروف ہوتی ہے، بلکہ رات کے وقت ہم دونوں بہت مصروف ہوتے ہیں، یو نو نا، اس لیے رات کو آئندہ آپ کال نہیں کریں گی۔ شکریہ اینڈ گڈ نائٹ۔ ضامن نے کب حیام کے ہاتھ سے فون لیا اور سامیہ سے کہا، اسے بھی حیرت ہوئی تھی۔ اس کی معنی خیز جملے سن کر وہ تپ اٹھی تھی، لیکن کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی، یہاں تک کہ وہ کال بند کر چکا تھا۔ اپنی دوست کو بولنا کہ آئندہ اپنے کلام اپنے پاس رکھے، ورنہ اس کے گھر پر ریڈ کرا دوں گا۔ وہ دوسروں کے شوہروں کو اس طرح گالیوں سے جو نوازتی ہے۔ ضامن فون سائڈ پر رکھتا حیام سے بولا۔ حیام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ آخر کیا تھا وہ شخص؟ میں سوتی ہوں۔ وہ جان بچاتی اس کے بازو کے حلقے سے نکلنا چاہتی تھی۔ جی نہیں، میں کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ جاگو جب تک میں نہیں سوتا۔ وہ اس کا صاف منع کر چکا تھا اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے بازو سے لگے وہ اس کی لیپ ٹاپ پہ چلتی انگلیاں اور لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں مرکوز کر چکی تھی۔